خمس ایک ایسا مسئلہ ہے، اکثر مومنین جو یہاں تشریف فرمائیں بہت سارے جانتے بھی ہوں گے۔ خمس اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر جیسے جو بندہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا اس کو حق نہیں ہے، مجلس ہو رہی ہو تو وہ کہے اس کو بند کرو نماز کا وقت ہے، ایسے ہی یہ بندہ حق نہیں رکھتا دشمن سیدہ پہ لعنت کرنے کا، کیونکہ اسی صف میں کھڑا، یہ بھی خمس نہیں دے رہا، اس نے بھی جناب سیدہ کا حق کھایا تھا، اسی لیے تو ہم اس سے بیزاری کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، خود بھی ہم بھی نہیں دے رہے۔ خمس ایسی چیز ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آغاز میں شاید جو بڑی تجارت یا بڑا کاروبار رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی دفعہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ سارے مال کا خمس نکالیں گے، پھر سال میں ایک دن ہوگا جس میں بچت کے اوپر اور جو چیزیں کچن کے اندر ہیں اس کے اوپر کیا ہے خمس ہوگا۔ تو خمس بھی کیا ہے صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ کی گندم نصاب پہ پہنچ گئی ہے، وہ سارے شرائط پورے کرتی ہے، تو پھر زکوٰۃ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ مکتب اہل بیت میں پیسوں کے اوپر مستحب ہے زکوٰۃ دینا، واجب نہیں ہے۔ مستحب زکوٰۃ تو آپ سارا سال دے سکتے ہیں اور خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان چیزوں کے ساتھ حج بھی صراط مستقیم ہے۔ اگر حج واجب ہے، جان بوجھ کے حج کو آپ نے انجام نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ وہ قضا ہو جائے گی، آپ کے اوپر رہے گی، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو حج کرنی پڑے گی۔ اگر وہ رقم آپ سے ضائع ہو گئی ہے تو پھر آپ نے کیا ہے گناہ کیا ہے، حج واجب تھا، حج پہ آپ نہیں گئے۔ اسی طرح باقی فروع دین بھی ان میں کیا ہے روزہ ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مجالس پروگرام ہوتے ہیں، آپ لوگ بلاتے ہیں علماء خطباء ذاکرین کو، وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، مومنین بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو جو واجب الہی کا تارک ہے اس کو حق نہیں ہے وہ ممبر پہ آئے اور آپ کو آ کے نصیحت کرے، آ کے آپ کے دینی معاملات کو ڈسکس کرے۔ آپ ایک حد و حدود معین کریں ہر ایک کے لیے۔ میری ایک حد ہے، میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ فتویٰ جاری کرنا ایک مرجع مجتہد کا کام ہے۔ قبلہ صاحب کیونکہ اس مقام پہ فائز ہیں، وہ اگر جاری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو باقی علماء کرام کے پاس وہ درجہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے کہیں کہ میرا فتویٰ یہ ہے۔ میں ناقل ضرور ہو سکتا ہوں، کسی مرجع کا فتویٰ نقل کروں، حدیث کو نقل کروں، لیکن اپنا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک خطیب ہے، واعظ ہے، اس کا کام ہے مجلس پڑھنا، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ کہے کہ آج میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو مجتہد کو بھی پتہ نہیں۔ یعنی ایسے بعض لوگ ممبر پہ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجتہد کو اس بات کا پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ صراط مستقیم میں۔